لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں کہیں بھی دنیا میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے وحشت نہیں کھاتے, ہر طبقہ ملتا ہے. تو مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کرخت اور سخت کہ وہ آتے ہوئے ڈرے کہ ہاں گناہ میں شریک نہ ہو آپ کسی کے ساتھ. اتنے لبرل ماڈرن نہ بنو کہ آپ برائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. برائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں, یا بے پردگی کو پروموٹ کرو. میں کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو جو ملنے آئے اور دعا کی درخواست کرے عزت دیتا ہوں اور جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جاب ٹھیک ہے, آپ یہ کرتی رہیں, بہت اچھا, ویل ڈن. نہ یہ ہماری دعوت کی کیا ہو جائے گا. کوئی سی مجبوری میں کر رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بعض عورتوں کے اگر اتنے حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ زنا کو پیشہ بناتی ہیں اپنا. تو مجبوری ایسی ایئر ہوسٹس ملی ہیں ہم سے کہ انہوں نے اپنے حالات بتائے, تو ہم نے کہا جو جن حالات سے آپ گزری ہو اس سے یہ ایئر ہوسٹس کی جاب بہرحال بہتر ہے. ورنہ لوگ عزتوں سے کھیلتے ہیں, جب پتہ ہوتا ہے نا پیسہ نہیں ہے تو پھر لوگ آج کل شادی کہاں کرتے ہیں. شادی کرنے والے تو مارکیٹ میں بہت کم ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور شادی کے نام پہ بھی دھوکہ دینے والے بہت ہیں. لیبل شادی کا لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چسکے لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو ایسی مجبوری میں تو الگ بات ہے. اب ہمیں تو نہیں پتہ یہ مجبوری میں کر رہی ہے کہ بغیر مجبوری کے, تو ہم پروموٹ کبھی نہیں کرتے بھائی. اصل میں عورت کے لیے گھر کی چار دیواری ہے. اپنے شوہر کی خدمت کرو, اپنے بچوں کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے اچھی زندگی ہے. تو میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لبرل یعنی شرعی حدود کو کراس کرنا شروع کر دوں. میں کہوں آپ بہت اچھی جاب کر رہی ہو, نہ بھائی وہ یہ بھی نہیں کہتا آپ بری جاب کر رہی ہو. وہ ہم سے پوچھ تھوڑی رہی ہے کہ ہم اچھی جاب کر رہے ہیں کہ بری جاب کر رہے ہیں. پوچھے گی تو ہم بتائیں گے. غیر ضروری نصیحت, بے موقع نصیحت فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے. اس نے پوچھا آپ سے, وہی مسئلہ ہو گیا. ایک آدمی کسی کوئی ایک خاتون کار میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک بھکاری آیا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. اس نے کہا پیسے مانگے مشورہ نہیں مانگا. پیسے مانگے ہیں مشورہ نہیں مانگا. تو بے موقع تبلیغ مناسب نہیں ہے. اس لیے ہر طرح کا طبقہ ہم سے ملنے آتا ہے. قاتل بھی آتے ہیں, قاتل بھی آتے ہیں, آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے بندے مارے ہم نے لیکن ہمیں ندامت ہے. میں اس وقت پولیس کو فون کر اس کو پکڑ کے لے جاؤ, قاتل ہے, کر سکتا ہوں میں, پولیس پکڑ بھی لے گی نہ. یہ بے موقع ہے. وہ مجھ پہ اعتماد کر کے آیا ہے کہ مفتی صاحب میرے راز کو راز رکھیں گے, اور آیا بھی توبہ کی نیت سے ہے. تو میں اس کو چماٹ ماروں, بے غیرت انسانی قاتل ہے. تو یہ موقع نہیں ہے بھائی. جب توبہ کی نیت اور اس کے دل میں رحم ہے تو اس کو حوصلہ دیا جائے گا, اس کو صحیح راہ دکھائی جائے گی. تو جب ہم قاتل سے مل سکتے ہیں تو ایئر ہوسٹس سے کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں آپ پاگل ہو جاؤ, بولو یار تو ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہے ہو. ایسے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا جرم بتا رہے ہوتے ہیں, آدمی کانپنے لگتا ہے. لیکن شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ کتنا بھی بڑا مجرم آئے آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. نہ جب آ گیا نا تو بتانا ہے کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے. پھر آپ نے مایوس کر دیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو ایک مذہبی اسکالر کے پاس گیا تھا, ایک کسی کو عالم سمجھ کے گیا تھا کہ وہ مجھے جو ہے امید دلائے گا, تو اس نے تو دروازہ بند کر دیا, اب کہاں جائیں ہم. تو پھر وہ تو اور بڑا مجرم بنے گا. بنی اسرائیل میں نہیں ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور عالم کے پاس گیا. بخاری کی حدیث ہے کہ عالم کے پاس گیا کہ میں نے 100 انسان مار دیے, میں کیا کروں. تو اب ہمارے ہاں جو علماء پہ صبح و شام اعتراض کرتے ہیں نا, یہ ایئر ہوسٹس سے مل رہے ہیں, یہ فلانی ایکٹر سے مل رہے ہیں, انہوں نے فلانی ڈمکانی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا حالانکہ وہ تو فلموں میں ناچتی ہے. بھائی پوری دنیا کے سامنے ہاتھ رکھا ہے سر کے اوپر. بری نیت ہوتی تو کمرے میں اکیلے میں تنہائی میں جمع ہوتے. میں کبھی الحمدللہ تنہائی میں کسی غیر عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا, تنہائی میں کبھی نہیں. اگر دفتر میں کوئی ملنے کے لیے آئے دروازہ کھول دیتا ہوں میں. کوئی جوان خاتون آئے نا اپنے گھر کے مسائل ہے تو اکیلے میں نہیں ملتا. اکیلے میں ملنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں آپ. لیکن پبلک پلیس میں اگر آپ مل رہے ہیں تو پھر بدگمانی کیسی بھائی؟ سب سن رہے ہیں آپ کی بات کو اور سب دیکھ رہے ہیں, تو وہاں بدگمانی جائز نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹر کے سر پہ ہاتھ رکھ دی, ایکٹریسز تھی, تو اس پہ کتنا کہ یار یہ تو فلموں میں ناچتی ہے. وہ بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ مولانا کا حوصلہ ہے. ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ تعریف کی بات ہے. اگر وہ بھی دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے. پھر کیا خیال ہے, پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو عالم کے لیے اجازت نہیں ہے. جنت اور جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, اور پھر
ہمیں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ عورت کو دھتکار دیا, گناہگار کو دھتکار دیا, تو اللہ یہ نہ کہے کہ یہ ظاہری دیکھنے میں گناہگار ہے, یہ کیا ہے دیکھنے میں, اور تمہارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, تمہارا گیٹ اپ کیا ہے نیک لوگوں کا. تو ایسا نہ ہو ہمارے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں, حقیقت میں ہم اچھے نہ ہوں. تو نیک سمجھنے پر اللہ کی طرف سے کیا ہے, پابندی ہے. نیک اور برے کا حقیقی پتہ کب چلے گا, جب قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو دیکھو یہ ایکٹروں سے بھی مل رہے ہیں اور یہ فلانے سے بھی مل رہے ہیں. بھائی مل کے ان کے گناہ کو پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ناچتی ہو, ویل ڈن, میں بھی آپ کے ڈانس شوق سے دیکھتا ہوں. گناہ کو تھوڑی میں نہیں دیکھتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ لوگ اتنا سا کلپ چلا دیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, وہ 100 انسانوں کا قاتل آیا بنی اسرائیل کے عالم کے پاس, حدیث میں آتا ہے. تو بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کیا, کہا کہ بھائی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, جاؤ ایسے ایسے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اب ہمارے یہاں جو مولویوں پہ صبح شام اعتراض کرتے ہیں, وہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے, اتنا بڑا دہشت گرد آیا اور اس سے کیسے نرم لہجے سے بات ہو رہی ہے, اس کو چائے بھی پلائی جا رہی ہے. اصل میں ان کے دہشت گردوں سے کیا ہیں تعلقات ہیں. بھائی وہ جو ان عالم نے اس کا اکرام کیا ہوگا, کچھ کھانا وانا بھی کھلایا ہوگا, اس لیے کہ یہ دہشت گرد جب عالم کے پاس آ رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. اب تک تو نہیں آیا تھا, اب آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ کسی مولوی سے کیا لینے آئے گا بھائی, پیسے تو ملیں گے نہیں اس کو, چائے مل جائے گی, ہو سکتا ہے وہ بھی چندے کی ہو, ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو بلکہ ہو سکتا ہے اپنی مسجد کے لیے چندہ ہی مانگ لیں. تو جو کسی عالم سے مل رہا ہے نا, اس کا مطلب اس کی نیت میں فطور نہیں ہے. ہاں حکومت سے مل رہا ہے تو اچھی نیت سے بھی مل سکتا ہے, بری نیت سے بھی, اس میں بھی 100% بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ حکمرانوں سے مل رہا ہوتا ہے انسان ان کی اصلاح کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, اور بعض دفعہ چاپلوسی اور مکھن لگانے کے لیے مل رہا ہوتا ہے, اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.